فذكر بالقرآن من يخاف اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے نبی نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قائم کر فجر کی نماز بھی قرآن مجید کے ساتھ، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا اس کی گواہی دی جاتی ہے، اس لیے کہ فرشتے ڈیوٹی بدلتے ہیں، تو جو جا رہے ہیں فرشتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتا ہوا چھوڑ کے آئے ہیں ہم، اور جو آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے انہیں دیکھا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں فتہجد بھی، تم قرآن کے ساتھ جاگو، نافلۃ لک، اے نبی یہ ان ایڈیشن ہے آپ پر، تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کی برکت سے کیا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، اور کہہ دو کہ ربا مجھے داخل کر، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکلنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنے خاص خزانہ فضل سے مدد کرنے والی اتھارٹی عطا فرما، مجھے اقتدار عطا کر۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ پڑھا نا اپنی سیرت میں کہ طے ہو چکا تھا، بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی، آپ وعدہ کر چکے تھے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، منتقل ہوں گے، سب تیاری تھی۔ حضرت ابوبکر روز حاضر ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے، آپ فرماتے تھے کہ نہیں، اجازت نہیں آئی، اجازت نہیں آئی، اجازت نہیں آئی۔ تو پھر جب اجازت آئی ہے تو آپ تپتی ہوئی دوپہر کو اپنے سر پر بھاری کپڑا رکھ کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے ہیں کہ اجازت آ گئی ہے، آج رات ہم نکلیں گے۔ اب باقاعدہ لفظوں میں وہ اجازت کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ آیت کہ خود کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ مجھے صدق کے ساتھ نکال لے اور مجھے صدق کے ساتھ داخل کر لے، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل کو مٹنا ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نازل کر رہے ہیں یہ قرآن کہ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور نہیں اضافہ کرتا یہ ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کسی اور چیز میں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام سے نوازتے ہیں انسان کو تو پیٹھ موڑ لیتا ہے اور اینٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دو کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ انگریزی کا لفظ جو شیکلز ہے، بیڑیاں، انسان بنا ہوا تھا نا بیڑیوں میں، تو وہ یہی شیکل کا الٹا ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ تو شیکلز میں بھی انسان بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیچر بنائی ہے وہ کیا ہے، انسان ان سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایک نیچر بنائی ہے، مرد عورت نہیں بن سکتا، اس کی ایک نیچر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام پیدا کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست کہا کرتے ہیں کہ مرد جتنا مرضی ماڈرن، لبرل اور ماڈریٹ بن جائے، اس کے اندر ایک شوونسٹ مین چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ایوری ناؤ اینڈ دین کمز آؤٹ۔ اسی طرح عورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ آپ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا،
عورتوں صدقہ دیا کرو میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللانا و تکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، جب زبان کھول لے عورت تو گھنٹوں بولی جا سکتی ہے، اور وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکریاں، یعنی نو میٹر یو ڈو وٹ یو ڈو فار ہر، آپ اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پہلائیں، اچھا پہنائیں، اس کی ہر تکلیف دکھ درد کا خیال رکھیں، لیکن کسی بات پر وہ بگڑ جائے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ میں نے 30 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، یا یہی کسی طرح اور انداز میں کہ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں، کوئی اور ہوتی تو کب سے جا چکی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکراپن ہے، یہ عورت کی نیچر ہے، we have to live with it، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا شکل ہے، مرد کے اپنے شکلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کے لیے پرکشش بنایا ہے مرد کے لیے۔ اور میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ بہرحال انسان جو ہے، مرد جو ہے، وہ عورت کی پریزنس سے چوکس ہوتا ہے، عورت اس کو اچھی لگتی ہے، اس سے گفتگو کرنا بھی اسے اچھا لگتا ہے، اس کو ایون مسئلہ بتانا بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ یعنی ایک ہی سوال جو ہے وہ ایک مرد پوچھے تو انسان 1 منٹ میں اس کو فارغ کر دے گا، اور اگر کوئی عورت وہی سوال پوچھے تو 10-15 منٹ میں خوب اچھی طرح اس کو سیٹسفائی کرے گا، اور پھر جب جدا ہوگا تو ساری رات اس کو نیند نہیں آئے گی کہ جلدی جلدی صبح ہو کہ میں اس کو یہ ایک نقطہ رہ گیا بتانا، یہ بھی بتا دوں۔ یہ ہارڈ فیکٹس آف لائف ہیں، اگر ہم ان حقائق سے آنکھیں چرائیں گی ہمارا اپنا نقصان ہے، اگر ہم حقائق کو آنکھیں کھول کر فیس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیکلز ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اچھا نیک ماحول دیا ہے، اس کے لیے آسانی ہے دین پر عمل کرنے میں، تو اس کا محاسبہ سخت ہوگا، اور کسی کو مشکل حالات میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، پر اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا الاؤنس دے۔ تو بڑی وسیع ایک ہے شیکلز، اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں، کس فریم میں اس زمین میں کسی شخص کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ فریم کی جو لمیٹیشن ہے وہ بھی معلوم ہے، اور اس کی جو وسعتیں ہیں وہ بھی معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس سے محاسبہ کرے گا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور یہ کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون راستے کے اعتبار سے ہدایت پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ 3 سوال تھے کہ جو یہودیوں کی شہ پر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے۔ یعنی قریش نے کہا کہ یار ہمارے ہاں ایک بندہ جو ہے وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ذرا کچھ بتاؤ نا کہ ہم ذرا اس کو ٹف کوسچنز پوچھیں جا کر، اور وہ جواب نہ دے سکے تو ہم کہہ لو جی کیڑی گل تو نبی بنے بنے تم۔ ان میں سے ایک سوال تھا روح کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ بڑا خاص انٹلیکچوئل سوال ہے، بڑے بڑے آپ علماء سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو سمجھا نہیں سکے کہ روح کیا چیز ہے۔ ایک یہ سوال تھا۔ دوسرا اصحاب کہف، اصحاب کہف کا واقعہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے، اور جیسا کہ میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ امریکہ کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں، پاکستان کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، تو جب میں نے مڈل پاس کی تھی تو وہاں پر انڈیا کی تاریخ ہوتی تھی، اب اس کے بعد تو مڈل سے بھی وہ نکل گئی، اور ہم سے جو سینئر کلاس تھی انہوں نے میٹرک میں تاریخ انگلستان پڑھی تھی، ہم نے وہ نہیں پڑھی۔ اب انگلستان کے لوگوں کو ان کی تاریخ معلوم ہے، ہندوستان والوں کو وہاں کی، پاکستان والوں کو پاکستان کی، تو بنی اسرائیل کی تاریخ مکے والوں کو تو عربوں کو تو معلوم نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ایک ٹف سوال سمجھ کر یہ 2 سوال پوچھے کہ ذوالقرنین کون ہے اور اصحاب کہف کون ہے۔ تو یہاں پہلا سوال جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، اور دوسرے 2 سوال سورۃ کہف میں آ رہے ہیں۔ یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی ان کو بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ یہ کل ہی زیر بحث آیا تھا، امر اور خلق سارے اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کو،
کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا تو وہ اللہ کا امر بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی۔ خلق میں وہ کام ہوں گے کہ جو ایک پروسیس میں سے گزر کر واقع ہوتے ہیں، ان میں ایک وقت بھی لگتا ہے، اور وہ ایک پروسیس ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، ڈسکور کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ جو امر کے کام ہوتے ہیں اس میں نہ کوئی کام ٹائم انوالو ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے کہ جس کو ڈھونڈ کر ڈسکور کیا جا سکے۔ اور تدبیر کیا ہے کہ کوئی کام جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہونا ہے۔ یعنی آپ صبح سو کر اٹھے اور پھر اب رات کے 11:45 بجے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ غور کریں کہ دن بھر ایک چین آف ایونٹس ہے جن میں سے ہم میں سے ہر شخص گزرا ہے۔ اس چین میں سے اگر ایک لنک مس ہو جاتی تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے، لیکن وہ سارے ایونٹس کو ان لائن لانا، یہ کون لایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ تخلیق کے پروسیس میں بھی ایک تدبیر ہے، اور اسی میں بھی اللہ چاہے تو کوئی کام جو ہے وہ بیچ میں امر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تو روح کو بارے میں واضح کیا، یہ جسم جو ہے نا یہ تخلیق پایا ہے، اس کے تخلیق کا پروسیس ہمیں معلوم ہے، لیکن روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اے نبی ان کو بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ وَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو چھین لیں تم سے وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی بھی نہ پاؤ۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، سوائے تیرے رب کی رحمت کے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت زیادہ فضل ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے نبی کہہ دو ان سے کہ اگر جن اور انسان سب اکٹھے ہو جائیں، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس جیسا قرآن لائیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال جو ہے وہ اکٹھی کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر انسان بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اب یہ سورت انعام والا مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانیں گے اگر تو یہ نہ کر کے دکھا دے، اور ہم تمہیں رسول نہیں مانیں گے اگر تو یہ نہ کر کے دکھا دے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری کرا دے۔ او تکون لک جنت، یا تمہارا کوئی باغ ہو، من نخیل و عنب، کھجوروں اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور رواں کر دو تم ان کے بیچوں بیچ نہریں۔ او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان کو، کما زامتا علینا کسفن، جیسے تو دعویٰ کرتا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آئے تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا گھر ہو۔ او ترقی فی السماء، یا تو آسمان کی طرف چڑھے۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے اوپر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ تم ہمارے پاس کتاب لے کے آئے جس کو ہم خود پڑھ سکیں ہاتھ لگا کر۔ قل، کہہ دو، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، اور میں تو بس ایک بشر اور رسول ہوں۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور کسی نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب اس کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا، سوائے یہ کہنے کے، ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہی دینے کے لیے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی بھی مددگار اللہ کے سوا نہ پاؤ گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور گھیر کر لے آئیں گے ہم انہیں روز قیامت اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب اس کی شدت آگ کی مان پڑنے لگے گی تو ہم اس کو دوبارہ بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم، یہی ان کی سزا ہے. بأنہم کفروا بآیاتنا، اس لیے انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا، اور کہا، اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ بھلا جب ہم ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر، اس پر بھی قادر ہے، الی ان یخلق مثلہم، کہ وہ تمہارے جیسے اور پیدا کرے. وجعل لہم اجلا لا ریب فیہا، اس نے تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. فابى الظالمون الا کفورا، مگر انکار کر دیا ہے ان ظالموں نے کہ نہ رہیں گے وہ بغیر کافر ہوئے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ضرور روک لیتے ان کے خرچ ہونے کے ڈر سے. وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا تنگ دل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں. فصل بنی اسرائیل، پوچھے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ نشانیاں ان کے پاس آئیں. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا تو گمان ہے کہ تم جادو زدہ ہو. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو خوب جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل فرمائی ہیں بصیرت کے لیے، عبرت کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میرا گمان ہے کہ اے فرعون تو شامت زدہ ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، سو ارادہ کیا فرعون نے کہ اکھاڑ پھینکے ان کو سرزمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کے سب ساتھیوں کو بھی. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، اسکنوا الارض، زمین میں بسو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. یہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، یہودی جو ہیں وہ اپنی ساری دنیا سے اپنا کاروبار سمیٹ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فلسطین اسرائیل میں آ کر جمع ہوں گے. یہ جو وقتاً فوقتاً ہم بستیوں کے بننے کی خبر پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ اس بستیاں بنا رہے ہیں اور فلسطینی ان پر پتھراؤ کر رہے ہیں، وہ بستیاں کیا ہیں کہ ان کی حرکتیں جو ہیں، خاص طور پر یہ جو ان کا مالیاتی سود کا نظام ہے، آہستہ آہستہ یہ نوع انسانی پر کھلے گا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ان کے ساتھ، اور یہ ان کی بہت بڑی ایکسپلائٹیشن ہے. اور دوسرا یہ جو عالمی اس میں منظر نامے پر جو یہ زائنزم جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، کہ یورپ جو ہے فرنگ گورا، ان کو یہودیوں نے پوری طرح سے کیپچر کر رکھا ہے، لیکن ابھی تک وہ ان کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ان کے گیت گن گا رہے ہیں. لیکن جب ان پر واضح ہوگا تو ایک دم ان کے خلاف اٹھنی ہوگی، پھر یہ بھاگیں گے پوری دنیا سے اور فلسطین میں جا کر، اسرائیل میں جا کر پناہ لیں گے، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ ان کا آخری قبرستان بنا دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. عیسائی تو حضرت عیسیٰ کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کو بھی پہچان لیں گے اور ان کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن یہودی نہیں مانے گا، اور پھر یہ جو دوسرا موقع اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، جب وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے کا انکار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. اور جدھر عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے یہودی بدلتا چلا جائے گا. اس کی کیا صورت ہوگی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش ہی سے معجزہ ہے.
یاد رکھیے گا. تو جب یہ بہت زیادہ بھتر جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اسلحے کی جو فیکٹریاں ہیں وہ آج اسرائیل میں ہیں. یہ سب تیاریاں کس لیے کی جاتی ہیں کہ کوئی دنیا ہمیں زیر نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. لفافہ سمجھتے نا آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہت سی چیزیں اندر ڈال کر پھر اس کو پیک کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے اندر اور پھر ان پر عذاب بھیجے گا. ورنہ اگر یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے تو ان پر عذاب بھیجنا جو ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ ایک کرنٹ لگے بیٹھے بیٹھے تمام یہودیوں کو اور پھر وہ واصل جہنم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی خاص معجزانہ کوئی کیفیت ہوگی جس کے ذریعے سے ان کو انجام تک پہنچائے گا انشاءاللہ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حقیقی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور نازل کیا ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ تاکہ اے نبی تم ان کو پڑھ کے سناؤ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو بتدریج آہستہ آہستہ موقع بموقع نازل کیا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی ان سے کہو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ، یقیناً وہ لوگ جو جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا. اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ جب ان کے سامنے یہ آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے. ویقولون، اور کہتے تھے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور کہتے تھے کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، اور وہ گر پڑتے سے منہ کے بل روتے ہوئے، اور اضافہ کرتا تھا یہ کلام ان کے خشوع میں، ان کی عاجزی میں. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، تم جیسے بھی پکارو گے. فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. یہ اصل میں کیا تھا کہ دو چیزوں پر قریش مکہ کو بہت تحفظ تھا. ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ رحمان بنی اسرائیل کا خدا ہے. جیسے ہے نا کہ ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں، اور انگلش میں کیپٹل جی والا گاڈ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مختلف نام ہیں. بعض لوگوں کو بہت زیادہ تحفظ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں خدا بھی کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید شرک ہو گیا. لیکن بہرحال وہ ایک رائے ہے ان کی. بنی اسرائیل کی خاص رائے یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے عربی زبان میں اللہ ہے، ایسے ہی عبرانی زبان میں اللہ کو الرحمن کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو باقی نام ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں انہیں، نہ الرحیم پر ہے، نہ الودود پر ہے، نہ السمیع پر ہے، نہ البصیر پر ہے، نہ الخالق پر ہے، نہ الباری پر ہے، نہ المصور پر ہے، الرحمن پر ہے. وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو عبرانی میں الرحمن کہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ الرحمن بنی اسرائیل کا خدا ہے. پہلے بھی شاید میں نے آپ کو وہ ایک لائٹ سے بات بتائی تھی کہ ڈکشنری، آکسفورڈ ڈکشنری دفعہ میں نے کھولی کوئی اور لفظ دیکھنے کے لیے، تو بالکل شاید پہلے ہی پیج پر لفظ اللہ پر نظر پڑی. میں کہا دیکھ ہی لوں کہ کیا ترجمہ لکھا ہے. تو لکھا تھا گاڈ آف دا عربس. اب اسی کے لحاظ سے الرحمن کون ہو گیا؟ گاڈ آف دا بنی اسرائیل. تو اس پر انہیں اعتراض تھا. اسی طرح آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی قریش اس پر بڑے تلے ملاتی تھی کہ تم ہمارے جو خدا ہیں ان کو تو بڑا کنڈیم کرتے ہو، اور بنی اسرائیل کے خدا مریم اور عیسیٰ جن کو عیسائی جو ہیں وہ خدا مانتے ہیں ان کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو. تو یہ ایک ہی کیٹیگری کی دونوں چیزیں ہیں. تو قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اپنی نماز میں اونچی آواز سے نہ پڑھو اور نہ ہی بالکل اپنے دل میں پڑھو.
وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کرو۔ ایک تو یہ مسئلے کی بات سمجھ لیجئے کہ نماز کے اندر زبان کے ساتھ الفاظ کا ادا کرنا، بے شک آواز پیدا نہ بھی ہو، یہ تو ہے لازم، لیکن اتنی آواز پیدا ہو کہ خود انسان سن سکے۔ لیکن خاص طور پر اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ ذرا سے بھی اونچی آواز میں سبحان ربی اللہ کہیں گے تو آپ کا ساتھ والی آدمی پھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس میں جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ زبان ہلائیں اور بس اندر ہی اندر سے آپ کو کان میں تھوڑی سی آواز سنائی دے جائے، لیکن اتنی آواز آپ پیدا نہ کریں تو دوسرا ڈسٹرب۔ آپ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی آواز کو اونچا کر لیں، تو اس میں انسان کی توجہ کے زیادہ مبذول رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ بین بین راہ اختیار کرو۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہو کہ ساری حمد، سارا شکر تو اس اللہ کا ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی بادشاہی میں اس کا شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا دوست آؤٹ آف ویکنس نہیں ہے۔ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم دوست کیوں بناتے ہیں، تعلقات کیوں بناتے ہیں؟ کل نو کم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی کمزوری نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو جیسا کہ اس کو بڑا کرنے کا حق ہے۔